تیرا گناہ اقبال مجلس آرائی، اگرچہ تو ہے مثل زمانہ کم پیوند، جو کو کنار کے خوگر تھے ان غریبوں کو، تیری نوا نے دیا ذوق جذبہ ہائے بلند، تڑپ رہے ہیں فضائے نیلگوں کے لیے، وہ پر شکستہ کے صحن صحرا میں تھے خرسند، تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ مجلس آرائی، مجلس سجانے کی کیفیت یعنی دوست احباب کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنا۔ یہاں مراد ہے اپنی شاعری سے دوسروں کو متاثر کرنا۔ مثل زمانہ، زمانے کی طرح یعنی دوسرے لوگوں کی طرح۔ کم پیوند، دوسروں کے ساتھ کم ملاپ رکھنا۔ کوکنار، خشخاش کا ڈوڈا جسے پوس بھی کہتے ہیں۔ نوا کہتے ہیں آواز کو، نغمے کو، یعنی شاعری یہاں پہ مراد ہے۔ ذوق جذبے ہائے بلند، بلند جذبوں کا ذوق، بلند جذبوں کا شوق۔ فضائے نیلگوں، نیلے رنگوں کا فضا یعنی زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے کی کھلی فضا جس میں پرندے اڑتے ہیں۔ مراد ہے آزادی کی فضا۔ پر شکستہ، ٹوٹے ہوئے پر والا، مراد غلام لوگ۔ صحن سرا، گھر کا آنگن، مراد تھوڑی سی جگہ۔ خرسند کہتے ہیں خوش۔ نوائے سحر، صبح کی آواز، صبح کا نغمہ، پرندوں کا صبح کے وقت چہچہانا۔ مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی، یعنی ایسی جگہ یا منزل کا کھو جانا یا نہ ملنا۔ تمہید کے دوسرے حصے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ میں زمانے کے مانند کم پیوند ہوں، کسی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں نے مجلس آراستہ کر دی ہے، یعنی بہت سے لوگ میرے ہم خیال ہو گئے ہیں۔ جو لوگ افیم کے عادی تھے میں نے انہیں ہوشیار کر دیا ہے، اور میرے شاعری کی بدولت ان میں آزادی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ محکوم قومیں جو غلامی کی زندگی میں خوش تھیں اب آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہیں، اور جو لوگ آزادی نہیں چاہتے کہ ملے، کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ میں نوائے سحر اور مقام شوق سے محروم ہو جاؤں تاکہ محکوم قوموں کے اندر آزادی کے جذبات پیدا نہ کر سکوں۔